السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ناظرین, عام خیال یہ ہے کہ شاید ہدایت انہی لوگوں کو میسر آتی ہے کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بھی جب حقیقی اسلام کی طرف لوٹتے ہیں, جب ایمان کی لذت ان کو میسر آتی ہے, تو ان کی زندگیوں میں بھی ایک نمایاں تبدیلی آتی ہے. آج اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائے شیخ طلحہ فرام دبئی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت ہیں طلحہ بھائی؟ الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں آپ کے اکثر ایسے واقعات, اکثر ایسی باتیں جو آپ کے نام لیے بغیر میں جو ہے وہ اپنی آڈینس سے کرتا رہتا ہوں, اپنے لسنر اور ویورز سے کرتا رہتا ہوں. تو اتفاق سے آج آپ ہمارے سامنے موجود ہیں. اور طلحہ بھائی, مجھے یہ بتائیے کہ بائی پروفیشن تو آپ ایک میک اپ آرٹسٹ تھے, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی طرف ایسا آنا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو قبول فرمایا. یہ سب کب, کہاں اور کیسے ہوا؟ یہ اصل میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری یوتھ کے ساتھ یہ ساری جو ہے نا وہ اپنی موٹیویشنل سٹوری بیان کریں, تاکہ ہمارے جو اس جو ہے وہ منجدار میں پھنسے ہوئے نوجوان ہیں وہ بھی اپنے آپ کو نکال سکیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا, اور جزاک اللہ خیر فار یور کائنڈ ورڈس. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے بے شک سب سے بڑی, اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم جیسا دکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے. اللہم. وارث بھائی, ایسا ہوا کہ میں پہلے میک اپ فیلڈ سے تھا. میری اصل میں کاسمیٹکس کا میں بزنس کرتا تھا. اپنے اسکول لائف سے میں نے جو ہے وہ کاسمیٹکس کی فیلڈ میں نے جاب کرنا شروع کی. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس کو اسٹارٹ کرنا شروع کیا. اور وہ بزنس اچھا جاتا رہا, کاسمیٹکس کی فیلڈ میں تھا. اور وہاں جا کے میں ایک ایسے مقام پہ آ گیا کہ بس جو ہے وہ میک اپ کے کچھ کورسز کرنے ہیں, اور بس انسان اپنے بزنس کے حساب سے پھر اپنی میک اپ ایکسپرٹ بننا ہے, میک اپ ایکسپرٹ بننا ہے. وہ اپنے بزنس کے حساب سے جو ہے وہ چاہا کہ میں اس میں مزید آگے بڑھوں. تو وہ سب کیے, اور پھر یہ سوچا کہ کچھ میڈیا یا کوئی اسٹوڈیو جوائن کروں گا, یا کوئی اپنا ایک سلون کھولوں گا, یا اس طرح کے. اور پھر وہ آپ نے کیا بھی؟ میں نے ایسا کیا کہ ایک میں نے میڈیا نجی چینل کو جوائن کیا, اور وہاں پہ میں نے اسٹارٹ لیا. اور اسٹارٹ ایسے لیا کہ میں کچھ اسٹارٹ میں بہت زیادہ آگے نہیں بڑھا. الحمدللہ اسٹارٹ میں ہی مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, کہتے ہیں کہ جو اللہ کی غیبی مدد آتی ہے وہ کبھی بھی انسان کے لیے آ سکتی ہے, اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں بے شک. تو میں جس چیز سے متاثر ہوا وہ یہ کہ وہاں پہ جنید جمشید بھائی کا ایک پروگرام تھا حی علی الفلاح کے نام سے. تو ان کا ایک میک اپ ٹچنگ ہوتی ہے ریکارڈنگ سے پہلے میڈیا پہ. جی جی جی. تو اس کے لیے ان کا جو ہے وہ میک اپ مین نہیں آیا تھا. تو ان کا پروگرام لیٹ ہو رہا تھا اسٹارٹ ہونے سے. تو انہوں نے کہا کہ یار کوئی بھی اویلیبل ہے تو بھیج دو. تو اس وقت میں وہاں پہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے بلایا, سلام دعائی تعارف ہوا. تو جنید بھائی نے کہا کہ یار جلدی سے کر دو. تو میں بس ان کو ہی جانتا تھا جنید بھائی. میں بہت خوش ہوا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی. الحمدللہ. جیسے آج میں بہت خوش ہوں کہ میری ڈریم کم ٹرو, آج آپ سے میری ملاقات ہوئی الحمدللہ. اس طرح میری جنید بھائی سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے, میں سنگنگ کر رہا تھا, گانے گا رہا تھا, ایسے گنگنانے کا مجھے شوق تھا. تو جنید بھائی نے کہا یار تم گانے گنگنا رہے ہو, تم تلاوت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو بس ان کے الفاظ تھے. تو میں اتنا شرمندہ ہوا کہ یار بات جنید بھائی نے ایسی کی, اور میرے پاس تو اس کے بعد دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے. اس کے بعد ان کا پروگرام اسٹارٹ ہو گیا, اور میں باہر بیٹھ گیا. جب وہ جا رہے تو انہوں نے مجھ سے نمبر ایکسچینج کیا, اور میری ان سے بات چیت ہوئی. اور پھر مجھے ود ان اے ویک جو ہے انہوں نے انوائٹ کیا ایک جگہ پہ ڈنر پہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ کہنے لگے ہماری جماعت جا رہی, تم ہمارے ساتھ چلو. تو میں وہاں سے تھا کہ جنید بھائی کے ساتھ مل جائے. اس وقت تو میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں اللہ کے راستے نکل رہا ہوں. میرا تھا میں تو ایک سلیبریٹی کے ساتھ جا رہا ہوں, جو فیکٹ بات ہے. تو جنید بھائی نے کہا کہ چلو میرے ساتھ. اور الحمدللہ جب میں گیا تو 3 دن میں نے اللہ کے راستے میں لگایا, مسجد میں تہجد پڑھنا ان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کی نشید سننا. سبحان اللہ. تو میری لائف کے اتنے خوبصورت لمحات تھے وہ کہ, اور پھر دن بھر اللہ کا ذکر کرنا, اور کچھ بھی نہیں. تبلیغ میں جانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو پکڑ کے کسی کو بٹھاتے ہیں, لیکن وہاں جو مجھے فیل ہوا کہ نہیں یار اللہ کے گھر میں اتنا سکون ہے. پھر اللہ کی باتیں, اور جس طرح کے اعلیٰ اخلاق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جمشید رحمۃ اللہ علیہ ذاتی طور پہ وہ بہت نفیس و شریف اور بہت با اخلاق انسان تھے. میں آپ کو اخلاق کے بارے میں کچھ بتاؤں گا, بس میں اس میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ پھر اللہ کے راستے میں نکلا الحمدللہ, اور نکلتا گیا. کوشش رہی کہ جب جنید بھائی سے ملوں تو اللہ نے ان کے ذریعے مجھے چینج کیا. اور پھر اس چینج کے ساتھ ساتھ کہ میں دین کی طرف آؤں, اس سے بڑی چیز مجھے یہ بتائی کہ انہوں نے کہا تم گانے نہیں گاؤ, تم اذان پڑھا کرو. الحمدللہ. تو اس دن 3rd ڈے تھا جب میں جماعت میں تھا. تو انہوں نے کہا جا کے تم جو ہے اذان پڑھو فجر کی.
تو میں تو کبھی زندگی میں اذان نہیں پڑھی تھی, تو کہنے لگے نہیں تم پڑھ سکتے ہو, تم پڑھو. کیونکہ آپ کی آواز انہوں نے سنی تھی اور ان کو اندازہ تھا کہ آپ یو کین ڈو دیٹ. اللہ اکبر. تو میں اذان پڑھنے کے لیے گیا تو ہمارے اسٹوڈیو میں ایک اذان چلتی تھی جو مکے کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. اچھا. تو وہ میں سنتا تو وہی تھا, ظاہر اذان ہو رہی تھی, ظاہر باہر کی اذان کی آواز سے تو ہمیں وہ زیادہ ہوتی تھی مکی کی اذان, تو میں سنتا رہتا تو گانے کی طرح جو ہے وہ مجھے ذہن میں بیٹھ چکی تھی. وہ ایک اللہ معاف کرے کہ میں اس کو گانے سے کمپیئر کر رہا ہوں, لیکن کوئی بھی یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کوئی بھی چیز سنتا رہے تو بہرحال اس کو جو ہے وہ حفظ ہو جاتی ہے. تو اذان تو پتہ تھا کہ اذان کے جملے ہی ہیں, لیکن کبھی پڑھی نہیں تھی. تو میں نے جا کے فجر کی جب اذان پڑھی تو وہ نیچرلی ایسی آواز میں نکلی جو میں سنتا تھا. اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ چونکہ میں نے آپ کی اذان بھی سنی ہے, تکبیرات بھی سنی ہیں, تو میں چاہوں گا کہ اس بات سے آگے بڑھنے سے پہلے وہ جو ایک حرم پاک کی طرز میں آپ اذان پڑھتے ہیں وہ آج ہماری آڈینس کو آپ سنائی دیں یہاں پہ. انشاءاللہ میں آپ کو پوری اذان سناؤں یا کچھ؟ نہیں, پوری اذان سنائیے. چلیں انشاءاللہ. تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک میک اپ آرٹسٹ جب ایک مؤذن بنتا ہے اور فضا میں جب اس کی اذان کی آواز گونجتی ہے تو کتنے دل ہیں کہ جو اس سے محصور ہو جاتے ہیں. تو پلیز پوری اذان پڑھیے. شیخ علی احمد ملا ہیں جو اس وقت حرم کے کعبہ کے بہت سینئر مؤذن ہیں, اور میں ان کو جب سے سنتا آ رہا ہوں, جب سے جو میں نے بتایا کہ میری 2009 سے آلموسٹ میں سنتا آ رہا ہوں, اور 2009 سے میں نے جو ہے پھر ان کی اذان سن کے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا شروع کیا کہ میں اذان پڑھوں گا اور اچھے انداز میں پڑھوں گا. اور ابھی آپ دبئی میں اذان دیتے بھی ہیں. اللہ کا شکر ہے. تو ٹھیک ہے, میں آپ کو اذان سناتا ہوں. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ.
کمال ہو گیا الحمدللہ. مجھے ایک لمحے کے لیے ایسے لگا کہ جیسے میں حرم کی فضاؤں میں ہوں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک صدقہ جاریہ ہے کہ کہاں جو ہے وہ آپ ایک میک اپ آرٹسٹ, پھر کہاں گانا گانے والے, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں سے آپ کو ایک کس کام پہ لگا دیا. یہ اذان جو میں نے پڑھی اس کو میں نے کسی قاری سے کسی سے سیکھا نہیں, یہ اللہ نے نیچرلی میرے اندر اس اذان کو فٹ کیا. الحمدللہ میں نے اس کو بس اچھے سے اچھا پڑھنے کی کہ تجوید کے ساتھ پڑھ سکوں یہ کوشش کی. آپ نے فرمایا کہ یہ آپ نے کسی سے سیکھا نہیں ہے اور کسی قاری سے نہیں, کسی مؤذن سے. ہمارے تاریخ میں ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کے بچپن کا واقعہ ہے کہ جب ان کی والدہ نے ان کے استاد کے پاس ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا تو استاد نے کہا کہ پڑھیے بسم اللہ. انہوں نے بسم اللہ پڑھی, اعوذ باللہ پڑھائی, اعوذ باللہ کے بعد انہوں نے کہا سورہ فاتحہ سنائیے, سورہ فاتحہ سنائی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ الف لام میم پڑھیے, تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی مجھے ساری حفظ ہے. کرتے 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 ان کو 18 جو ہے وہ پارے حفظ تھے. تو کہا کہ میاں جہاں سے یہ 18 پارے حفظ کیے ہیں وہاں سے باقی 12 پارے بھی حفظ کر لینے تھے. تو کہا کہ نہیں حضرت, میں نے 18 پارے جو ہے وہ کسی قاری سے, کسی عالم سے, کسی حافظ سے حفظ نہیں کیے, بلکہ میری ماں کا معمول تھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے, یہاں تک کہ مجھے سلاتے لوری میں بھی مجھے وہ قرآن مجید پڑھا کرتی تھی. تو اس نے اتنا قرآن مجید پڑھا, اتنا قرآن مجید پڑھا کہ مجھے وہ 18 پارے یاد آ گئے. تو کہا کہ باقی بھی اسے حفظ کرنے تھے, کہا کہ نہیں اس کو حفظ ہی 18 پارے تھے. تو بالکل یہ معاملہ ایسے ہی ہے کہ جب ہم کوئی چیز سنتے رہتے ہیں, مسلسل سنتے ہیں, دل و جان سے سنتے ہیں, محبت سے سنتے ہیں, تو وہ ہماری جو ہے وہ ایک ہماری عادت بن جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ چیز آپ نے بتائی کہ آپ کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ, اللہ نے آپ کو اپنے دین کی برکت کی وجہ سے یہ انعام عطا فرمایا الحمدللہ. آپ کے پھر جب دعوت و تبلیغ میں نکلے اور آپ کے اندر ایک شوق ذوق پیدا ہوا کہ اب جو ہے وہ دین کا کام کرنا ہے, دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے, اور جو سکون اللہ نے آپ کو عطا فرمایا یہ سکون اب دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ روشناس کروانا ہے. اکثر نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں کہ عبدالواعظ بھی غیر مسلم ہیں, ان کو دعوت و تبلیغ, تو میں ان کو نیچرل پروسیس بتاتا ہوں کہ بھئی ہماری ذمہ داری جو ہے وہ بالکل ایسے ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے ایک اچھا سچا پکا مسلمان بننا ہے. ایک اچھا دائی وہی ہو سکتا ہے جو ایک اچھا مسلمان ہے. اگر ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں تو ہم ایک آرٹیفیشل دائی بن سکتے ہیں, لیکن اس کی تاثیر نہ دوسرے تک پہنچے گی اور نہ اس کا ہم پہ کوئی اثر ہوگا. تو ایک اچھا دائی ہونے کے لیے جو آپ کا ایک سٹائل ہے, جو آپ کا ایک دعوت و تبلیغ کا انداز ہے, مجھے تو میں چاہوں گا کہ وہ ضرور اب آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. اصل میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, میں خود ایک طالب علم ہوں اور میں بھی دین کو سیکھ رہا ہوں. اور آپ کے ادارے سے اور یوتھ کلب سے, جنید جمشید بھائی کے اس دنیا سے جانے کے بعد مجھے اللہ نے یوتھ کلب عطا کیا, اور اس کے بعد جو ہے مجھے آپ جیسے پیارے بھائیوں سے, اور استاد کاشف ہیں, بہت سارے ایسے میرے بھائی ہیں جو اللہ نے اذان انسٹیٹیوٹ, تو ایسے آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے سامنے لاتے رہے کہ ہمیں دین کا علم سیکھنے کو ملتا ہے. جو متلاشی ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں جس کی وہ تلاش کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتا ہے اس کے لیے ہم اپنی راہیں کھول دیتے ہیں. تو الحمدللہ آپ حق کی تلاش میں تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وقتاً فقتاً ایسے لوگ عطا فرمائے کہ جو بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے اخلاق اور اپنے اعمال سے کم نبی والے اخلاق اور اعمال ایسے اپنا لے جس سے نان مسلم متاثر ہو سکیں. کہ کسی دوسرے کی ہیلپ کر دینا, کہ کوئی رستہ پوچھ رہا ہے, یہ میں لوگوں کے فیس ریڈنگ کر رہا ہوں. بلکہ آپ نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ آپ 10-15 منٹ تک ایک فیملی کو دیکھتے رہے جن کے پاس ایپ نہیں تھی ٹیکسی بلانے والی. وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ ایسا تھا کہ اپنے بس کے انتظار میں تھا, 15 to 20 منٹس آلموسٹ جو ہے وہاں پہ ایک سرکل میں بس آتی ہے, تو آلموسٹ 10-12 منٹ گزر گئے تھے اور ایک فیملی وہاں کھڑی ہوئی تھی. تو میں نے دیکھا, ان سے پوچھا, میں نے ایک ٹیکسی کو بک کیا. میں نے کہا کہ میں ان کے لیے بک کرتا ہوں کیونکہ 2-3 ٹیکسیز وہاں سے گزری ہوں, فل تھیں. تو وہ اشارے کرتے رہے اور ٹیکسی ڈرائیور ظاہر ہے جب وہ فل ہو تو روکتے نہیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے ٹیکسی کو بک کیا آن لائن, ایک اپلیکیشن ہے اس سے, اور جب وہ ٹیکسی وہاں پہ آ گئی تو آگے بڑھے خالی ٹیکسی کو دیکھ کے کہ ہم اس میں بیٹھتے ہیں. تو میں آگے بڑھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم بیٹھ رہے ہیں, ہم کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. تو میں نے موبائل سے ان کو اپلیکیشن دکھائی, میں نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے بک کی ہے, آپ ہی جائیں گے اس میں, اور میں تو بس کے ویٹ میں ہوں. اور وہ اتنا خوش ہوئے, انہوں نے کہا ویئر آر یو فرام, میں نے کہا آئی ایم فرام پاکستان. تو اتنا خوش ہوئے اس سے. میں نے یہ ایسا کیوں کیا کہ اس سے ایک داڑھی والے کی
اور ایک اسلام کی رسپیکٹ فارن کنٹریز تک جائے, اور بالکل گئی وہ کبھی پاکستانی کو دیکھیں تو کم سے کم وہ یہ سوچیں کہ نہیں مسلمان ہیلپ کرنے والے ہوتے ہیں, پاکستانی ہیلپ کرنے والے ہوتے ہیں, اس نیت سے, اور میری کوئی انٹینشن نہیں تھی. ریسنٹلی ابھی میرے ایک دوست ہیں فرام نائجیریا, وہ ٹیکسی ڈرائیور ہیں, اور وہ ان سے میں نے اسلام کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام پہ بلیو رکھتا ہوں کہ گاڈ ایک ہے, اور میں یہ بھی بلیو رکھتا ہوں کہ جیسس جو ہے وہ صرف جو ہے وہ پروفٹ ہیں. تو میں نے کہا جب تم اتنا کچھ جانتے ہو تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتا ہے مجھے اسلام کے بارے میں کوئی کچھ بتاتا ہی نہیں. اچھا. تو میں نے اس کو ایک دارالسلام سے, دبئی سے, میں نے ان کو ایک انگلش میں ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن دیا, اور میں نے کہا اس کو پاک صاف ہو کے پڑھنا ہے. اور اس طرح میں نے ان کو پھر بعد میں کچھ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے, کچھ جو ہے وہ آپ نے ایک یعنی آپ نے ان سے ایک ریلیشن شپ ڈیولپ, فرینڈ شپ کر لی صرف دین کی نسبت سے. اور میں نے کہا کہ اپنا کانٹیکٹ دے دو, جب مجھے ٹیکسی میں کہیں جانا ہوگا تو میں آپ کو پہلے سے ایک لینڈ مارک بتا دوں گا, میں آپ کے ساتھ ٹریول کروں گا. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک کمیشن بھی بنتا رہے گا اور ایک کسٹمر ریگولر کلائنٹ ہمیں مل گیا. اور آپ کو پتا چلا, آپ کو تھا کہ مجھے تھا کہ میں کوشش کر سکتا ہوں, کہ میں کوشش کر سکتا ہوں. ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. بہت سے لوگ اس طرح کے ملتے ہیں جو کوشش کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اپنے ریلیجن پہ, اور ہمارے ذمے پہنچانا ہے. اگر ہم آسان طریقے سے اگر اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں تو الحمدللہ ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. تو ان سے میں نے دوستی کی الحمدللہ, اور ان سے بات ہوئی, اور میں ان کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اور مفتی اسماعیل میک صاحب کے اور کچھ کلپس ایسے بھیجتا تھا جس سے وہ موٹیویٹ ہو, جس سے ان کو اسلام کے بارے میں پتہ چلے. پھر لاسٹ میں نے ان کو ایک کلپ آپ کا سینڈ کیا تھا جس میں ایک امریکن سسٹر نے شہادت لی تھی. جی جی جی. تو وہ ان کے سامنے ذرا انگلش میں وہ اور اوپنلی الفاظ آئے کہ کوئی اس میں وہ نہیں کراہت رہی نہیں ان کو پھر جو ہے وہ قریب آنے میں مزید. تو الحمدللہ ان پہ محنت جاری تھی. تو ایک دن انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ آج میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں. تو الحمدللہ ابھی تک کتنے لوگ آپ کی دعوت سے اسلام قبول کر چکے ہیں؟ یہ تقریباً 11 سے 12 لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ اب تک کلمہ شہادت پڑھ چکے ہیں. بالکل یہی آپ کا نیچرل طریقہ ہے. میں بالکل نیچرل, صرف اخلاق. ابھی ریسنٹلی بات مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص جو میڈیکل کمپنی میں ایک ایز اے ڈائریکٹر تھا, تو اس کو ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے یعنی بامبے جانا ہے, اور بامبے میں ایک فلاں ہاسپٹل ہے, اس کی یعنی میڈیسن کی کھپت تو وہاں پہ بہت زیادہ ہے, لیکن وہ خاتون جو ہے کسی مرد کو آنے نہیں دیتی. تو انہوں نے کہا کہ جی آئی شیل ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اس کو جو ہے وہ اپروچ کر سکوں. کسی وقت میں وہاں پہ کوئی میڈیکل ریپ والے نے ان خاتون کے ساتھ کچھ غیر اخلاقی معاملہ کیا, کہ جس کی وجہ سے اس نے طے کر لیا کہ آئندہ کے بعد کسی میڈیکل ریپ والے سے یعنی میل پرسن سے میں نہیں ملوں گی. وہ صاحب نے, وہ سلیم الفطرت انسان تھے, شریف انسان تھے. انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی کوشش کروں گا, باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اختیار میں ہے سب کچھ. وہ صاحب جب جہاز میں سوار ہوئے تو ان کی ساتھ والی سیٹ پہ ایک نحیف سی, ایک ضعیف سی خاتون, جس کو زور سے کھانسی آئی, اور کھانسنے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی. ان کی طبیعت خراب ہونے کے بعد چونکہ یہ میڈیکل کے ساتھ ان کا تعلق تھا, انہوں نے ان کو ٹیشو دیا, کچھ ٹیبلٹ دی, پانی دیا, وہ نارمل ہو گئیں. اس کے بعد جب جہاں پہنچنا, بامبے پہنچنا تھا, وہاں سب پیسنجر جب اترے تو یہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ماں جی آپ گئی نہیں ابھی تک. انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نے مجھے لینے کے لیے آنا تھا, لیکن کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں. کہا کہ آپ نے کدھر جانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس سائڈ پہ جانا تھا. میں نے بھی اسی سائڈ پہ جانا, میں راستے میں آپ کو اتارتا جاؤں گا. دس از دا سیکنڈ اسٹیپ. انہوں نے ان کو گھر اتارا. انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ گھر آ ہی گئے ہو تو ہمارے ہاں تھوڑا جو ہے وہ رکیے, ہم آپ کی. انہوں نے کہا ماں جی میں نے آج جوائننگ دینی ہے, میں جوائننگ کے بعد نیکسٹ ٹائم آپ جب مجھے بلائیں گی میں آپ کے یہاں حاضر ہوں گا. بیٹی کو پتہ چلا, بیٹی بھی بہت خوش ہوئی. انہوں نے کہا کہ ماں جی آپ نے اتنے بھلے آدمی کو جانے کیسے دیا؟ انہوں نے کہا بیٹا اس نے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا. انہوں نے فوراً کال کیجیے. کال کی, ویری نیکسٹ ڈے ان کو کھانے پہ بلایا. جب کھانے پہ بیٹھے تو جو ان کی بیٹی تھی, انہوں نے اپنے والدہ کی اعتماد داری اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے ان کا شکریہ ادا کیا. اور شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سر آپ کیا کرتے ہیں, آپ کس سلسلے میں جو ہے وہ بامبے آئے ہیں؟ بامبے میں جو میڈیکل ہماری میڈیسن کمپنی ہے اس کو میں یعنی ہیڈ کرتا ہوں, تو اس سلسلے میں آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ میڈیکل سے تعلق ہے, تو میں تو خود جو ہے وہ ایک ہاسپٹل رن کر رہی ہوں. انہوں نے کہا کون سا ہاسپٹل؟ انہوں نے کہا کہ جی ABC. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہیں جو کسی مرد سے نہیں ملتی.
تو انہوں نے کہا کہ لیکن آپ کے تو ہمارے اوپر اتنے احسان ہے کہ آپ فوراً جو ہے وہ آپ ہمیں اپنی جو ہے وہ سیمپلنگ کیجیے اور اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بتائیے، انشاءاللہ ہم ضرور. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو شریف آدمی ہوتا ہے، جو سلیم الطبع انسان ہوتا ہے، جو ایک نفیس آدمی ہوتا ہے، جو اپنی خوبصورت عادات کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، تو وہ کہیں بھی فٹ ہو جاتا ہے. یہی بات ہے کہ آپ کی عادت ہے کہ آپ ٹیکسی میں سفر کرتے ہیں، آپ لوگوں کا حال چال پوچھتے ہیں، لوگوں کو آبزرو کرتے ہیں، اور انہی کا جو آپ سولوشن جب پیش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہی تو دعوت ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیے، یعنی کئی ایسی مثالیں ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معمول کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے شفقت محبت، ان کے ساتھ احساس والا معاملہ کر رہے ہوتے تھے، اور وہی دعوت اسلام کا جو ہے بہترین ذریعہ بن جایا کرتی تھی. تو دوسرا طلحہ بھائی، آپ نے ماشاءاللہ اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کیا جو ہے وہ کاسمیٹک سے، پھر آپ میک اپ آرٹسٹ بنے، پھر آپ جو ہے وہ گانے بھی گنگناتے تھے، گو کہ آپ جو ہے وہ باتھ روم سنگر تھے یا جیسے بھی تھے. لیکن اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ خوب مال سے بھی نوازا. پھر آپ نے اپنے بزنس میں خوب مال کا لاس بھی کیا، یعنی کروڑوں میں آپ نے اپنے بزنس کا لاس بھی کیا. یعنی یہ جو نشیب و فراز تھے، یہ جو اتار چڑھاؤ تھے، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین کے ساتھ آپ کو منسلک کر لیا. تو وہ پچھلی لائف میں زیادہ سکون تھا یا اب آپ وہ زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں؟ عبدالوارث بھائی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا. بیسکلی ایسا تھا کہ جب انسان مال کے لت میں لگ جاتا ہے نا تو اس کو دنیا ہی دکھتی ہے، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ مال تھا تو سمجھے دنیا تھی. تو جھوٹ والی زندگی اور فریب والی زندگی کہہ لیں آپ کی، کیونکہ دنیا تو ایک فریب ہے. ایک کہتے ہیں نا کہ مکڑی کا جالا ہے، مچھر کا پر ہے. تو ایسی ہی زندگی تھی کہ اللہ نے جب مال دینا شروع کیا تو اس میں انسان حیوان بن گیا. یہ ابھی 2011 میں میرے ایک لاس ہوا پاکستان میں، ایک لاس ہوا میرا دبئی میں بزنس کا. لیکن اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ دنیاوی لاس جو ہیں وہ انسان کو بہت کچھ سکھا جاتے ہیں. تو اس لاس نے مجھے اللہ سے تو قریب کیا، لیکن میرے اندر صبر، شکر یہ زیادہ پیدا کر دیا. استاد جی ہمارے فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض ایسی ٹھوکریں ہوتی ہیں کہ جس سے انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھوکریں بھی شاید ایسی ہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرما دیا، اور بعض نقصان جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہی فائدے کے لیے. طلحہ بھائی، یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ جی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کی لائف کو کیسے چینج کرے گا، چاہے وہ آپ کی اسٹڈی ہو، چاہے وہ آپ کی میرٹ لائف ہو. جیسے میں کہتا ہوں، میری شادی کے بعد میرے اندر دین اور بڑھ گیا. الحمدللہ. میری وائف اللہ نے مجھے ایسی عطا کی کہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ میری وائف کو میری آخرت میں بھی میری حور بنا کے مجھے دے. اللہم آمین. حور نہیں، وہ تو حوروں کی سردار ہوں گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بہن کو، ہماری بھابھی جان کو سلامتی والی زندگی اور آپ لوگوں کا تا دیر ساتھ جو ہے وہ سلامت رکھیں. طلحہ بھائی، آج ہم نے بہرحال آپ کی باتوں سے یہ سیکھا کہ بعض نقصان فائدے کے لیے ہوتے ہیں. انسان پیسے میں سکون تلاش کرتا ہے، لیکن جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ مجھے یاد آ گیا. انہوں نے کہا تھا کہ میں یعنی اپنی جو ہپ ہاپ اور گیملر لائف ہوتی ہے اس کی پیک تک میں گیا ہوں، لیکن مجھے سکون میسر نہیں آیا. اور وہ جو سکون میں تلاش کرتا تھا وہ ایک جو ہے وہ کچی مسجد کی پھٹی ہوئی صف کے اوپر مجھے میسر آیا. ایگزیکٹلی. تو وہ سکون جو آپ پیسے میں تلاش کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھا ہوا تھا. دعوت و تبلیغ کے لیے انسان اگر خود ایک اچھا سچا پکا مسلمان ہے تو یقیناً وہ ایک اچھا سچا پکا دائی بن سکتا ہے. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. طلحہ بھائی بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے. آپ کو بات کرنا چاہیں تو بالکل کیجیے. میں بالکل ایک پوائنٹ اور ایڈ کروں گا اس کے اندر، وہ یہ کہ تلاوت قرآن جیسے میں نے کہا سنیں، اور جب یہ سوچ آ جائے گی کہ نہیں میں نے پڑھنا ہے، میں نے کوشش کرنی ہے. میں آپ کو اپنا بتاؤں، جیسے میں اذان کے ساتھ میں نے بتایا کہ اسٹارٹ لیا، میں اذان پڑھنا شروع کی، تو آج الحمدللہ آج اللہ نے مجھے وہ انداز دیا ہے کہ میں امام کعبہ کے انداز میں تلاوت کر سکتا ہوں 3 سے 4، اور میں اپنے الگ الگ میرے اپنے ووکلس کے ساتھ میں ٹوٹل 10 to 15 ڈفرینٹ ووکلس کے ساتھ میں قرآن ریسیٹیشن کر سکتا ہوں. اور کبھی کبھی میں اس کو
اپلوڈ بھی کر دیتا ہوں, لیکن صرف اس نیت سے کہ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے کہ یار جب یہ بندہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں. بالکل صحیح بات ہے, اور ہم کر سکتے ہیں. یعنی انسان جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار صلاحیتوں سے جو ہے نواز رکھا ہے. یہ جب کسی چیز کا عہد باندھ لیتا ہے, جب کسی چیز کا یہ قصد کر لیتا ہے تو پھر یہ کر گزرتا ہے. ہم دنیاوی کاموں میں دیکھیں, یعنی جو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر امپاسبل نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن انسان اس کو پاسبل بنا لیتا ہے. ہمیں مؤذن کعبہ تو میسر نہیں ہے, تو الحمدللہ آپ تو ان کی آواز میں میسر ہے الحمدللہ. میں اس انداز کے ساتھ پھر اس پروگرام کے اینڈ کی طرف جائیں گے ہم. تو میں آپ کو ایک شیخ ہیں, شیخ عبد الرحمن السدیس امام کعبہ, جی, تو میں ان کے انداز میں بھی آپ کو تلاوت کر کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو مؤذن کے ساتھ حرم کا پورا اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ. اور اللہ نے, میں نے ان کے انداز کو اپنایا, ان کو سن کے سیکھنا شروع کیا اور ان کے انداز میں تلاوت شروع کی, تو اللہ نے میری ان سے ملاقات بھی کروائی, اور ایک نہیں 3 دفعہ ملاقات کروائی. تو میں کچھ تلاوت کروں ان کے انداز میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق اللہ. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. آپ کے ساتھ مل کے بہت اچھا لگا, اور سب سے بڑی بات جو آپ کا ادارہ حقوق الناس کام کر رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے. میں نے تو اب یہاں پہنچ کے جو دیکھا, جو آپ ہمارے برادرز اینڈ سسٹرز کو مسلمان کر کے اور اس کے بعد ان کی ہیلپ میں بھی لگتے ہیں, اللہ آپ سے قبول فرمائے اور آپ کے اس ادارے کو حقوق الناس کو بہترین ترقی عطا فرمائے. آپ سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے. اور میری لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اونلی فار دا سیک آف اللہ جتنا ہو سکے حقوق الناس کو دیکھیں, سنیں, اور ان کے لیے جتنا ہو سکتا ہے وہ ہیلپ کریں, صرف اللہ کی رضا کے لیے, کیونکہ آپ یہاں دیں گے اس کا اجر آپ کو یہاں تو ملے گا, آخرت میں تو آپ کے لیے ذخیرہ بنے گا انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. ناظرین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم خیر کی بات کر سکو تو کرو, وگرنہ خاموش رہو. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خیر کی بات کہی, اور وہ یہ تھی کہ جب یہ ان کا میک اپ کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ تم گانے گنگنا رہے ہو, شیخ طلحہ سے کہا کہ آپ گانے گنگنا رہے ہیں تو آپ کی اتنی خوبصورت آواز ہے, آپ آذان یا تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ ان کا ایک جملہ کہا ہوا ان کی زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن گئے. آج یہ جو ہے وہ مؤذن خانہ کعبہ کی طرز میں اذان پڑھتے ہیں, شیخ سدیس کی آواز میں جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ایک کلمہ خیر نکالا تھا, یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جب تک شیخ طلحہ یہ تلاوت کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنید جمشید پہ اپنی رحمت برکت اجر و ثواب کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے. اسی کے ساتھ عبدالوارث کو اجازت دیجیے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.